الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور کے خصوصی خدام کا ذکر چل رہا تھا۔ اس میں حضرت ربیع بن کعب اسلمی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کرانے کی خدمت انجام دیتے تھے، یعنی پانی اور مسواک وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ 63 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت ام ایمن کے بیٹے ایمن، ام ایمن کا ذکر آپ پہلے سن چکے، ان کے بیٹے ہیں ایمن، یہ بھی حضور کے خادموں میں سے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹی مشق جس سے آپ استنجا اور وضو وغیرہ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہا کرتی تھی۔ یہ جنگ حنین کے دن شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ نعلین شریفین اور وضو کے برتن اور مسند و مسواک اپنے پاس رکھتے تھے اور سفر و حضر میں ہمیشہ یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ کیا قسمت ہوگی ان کی، کیا قسمت ہے، سبحان اللہ۔ کے ذرا تصور کیجئے کہ حضور کہیں جانے کے لیے نکلے، یہ فوراً آ کر سرکار کے نالین شریفین رکھ دیتے قدموں میں۔ سرکار کہیں پہنچ گئی، فوراً اٹھا کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے حضور کے۔ سبحان اللہ۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا قسمت ہوگی۔ تصور کی باتیں ہیں، سب یہ سوچنے کی باتیں۔ سرکار وضو کے لیے جا رہے، فوراً آگے مشکیزہ لے کر، یا رسول اللہ پانی حاضر ہے۔ وہاں سے دوسرے آ رہے، سرکار برتن حاضر ہے۔ آہا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 60 برس سے زیادہ عمر پا کر 32 یا 33 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے خچر کی لگام تھامے رہتے تھے۔ قرآن مجید اور فرائض کے علوم میں بہت ہی ماہر تھے اور اعلیٰ درجے کے فصیح خطیب اور شعلہ بیان شاعر تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی حکومت کے دور میں ان کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ 58 ہجری میں مصر کے اندر ہی ان کا وصال ہوا۔ دیکھیے، سوچیے، کیا حضور کے خچر کی لگام تھام کر آگے آگے چل رہے ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کی خدمت کر رہے ہیں، اور کہاں پہنچ گئے، مصر کے گورنر بنا دیے گئے، ایجپٹ کے گورنر آپ رہے ہیں۔ یہ یعنی کیا حضور کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ جو بالکل یعنی کہ کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو تخت و تاج سرکار کے صدقے میں نصیب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا صدقہ ہے کہ وہ قوم جو یہی مشہور تھی کہ بس یہ بکریاں چراتے ہیں، یہ کوئی ان میں بڑی بات نہیں ہے، وہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ خاک کے ذرے تھے لیکن کہاں پہنچا دیا، سریا ستارے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ عنہ، ان کی خدمت تھی کہ ہمیشہ حضور کے اونٹ پر کجاوا باندھنے کے کام کیا کرتے تھے۔ کہیں جانا ہے فوراً سواری تیار کرنے کا کام ان کے ذمہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں، کئی ان کا ذکر تو بہت جگہوں پر ہے۔
انتہائی تاریک الدنیا اور عابد و زاہد تھے، دربار نبوت کے بہت ہی خاص خادم تھے۔ ان کے فضائل میں چند احادیث بھی وارد ہیں۔ 31 ہجری میں مدینہ منورہ سے کچھ دور ربضہ میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت مہاجر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ 5 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بھی شرف حاصل کیا۔ بہت ہی بہادر مجاہد بھی تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ کچھ دنوں تک مصر میں رہے، پھر طحا چلے گئے اور وہاں اپنی وفات تک مقیم رہے۔ حضرت حنین، یہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ پہلے حضور کے غلام تھے، پھر دن رات آپ کی خدمت کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے چچا حضرت عباس کو عطا فرما دیا اور یہ حضرت عباس کے غلام ہو گئے۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد حضرت عباس نے ان کو اس لیے آزاد کر دیا تاکہ یہ دن رات بارگاہ نبوت میں حاضر رہیں اور خدمت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نعیم بن ربیع اسلمی، یہ بھی خادمان بارگاہ رسالت کے فہرست میں شامل ہیں۔ اور بھی ایک صحابی ہیں جن کا نام یہاں پر ہے حضرت ابو الحمراء۔ ان کا نام بلال بن حارث تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص ہیں۔ وفات نبوی کے بعد یہ مدینہ سے تمس چلے گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ خصوصی محافظین کا بھی ذکر ہے یہاں پہ، کیونکہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا خدشہ رہا کرتا تھا، تو آپ کے ساتھ ہمیشہ محافظین، حارثین جسے کہتے ہیں، وہ رہا کرتے تھے کہ اپنی جان لٹا کر بھی حضور کی جان کو بچانا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک رہا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے بعد حضور نے خدام کی خدمت کو ختم کروا دیا کہ اب میری خدمت جو ہے معاذ اللہ رب العالمین، اب میری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ یہ سبقت لسانی سے میرے منہ سے نکل گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اب میرے یعنی بالکل قرآن میں آ گیا، تو اب آپ لوگوں کو پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان پہرے داروں میں سے کئیوں کے نام یہاں پر لکھے ہیں، تقریباً 10 صحابہ کے نام ہیں، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت سعد بن معاذ، کئی نام ہیں یہاں پہ، سعد بن ابی وقاص وغیرہ۔ کچھ صحابہ کی خدمت وحی لکھنے کی بھی تھی۔ اس وقت وحی جو ہے وہ پتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر لکھی جاتی تھی، تو ان لکھنے والوں میں 14 نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، یہ کاتب وحی بھی رہے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک لکھنے کی خدمت عطا کی تھی۔ تو آج جو امیر معاویہ پر، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، جو انہیں برا بھلا کہتے ہیں، خاص کر کے آج کل تو ویڈیو بنا کر یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن شیعوں کے لباس میں ہے، اور ہمارے لوگ، ہمارے اپنے سنی بھائی جو ہیں، یہ ان کے دام میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اجمیر شریف کے جو خدام ہیں وہ تو باقاعدہ ویڈیوز بنا کر حضرت امیر معاویہ پر لعنت کر رہے ہیں۔ آج کل اتنے کھل گئے، اتنے بالکل ڈر خوف ہے نہیں کہ صحابی کے بارے میں باتیں کریں، لعنتیں کرتے ہیں، ان پر برا بھلا کہہ کر ویڈیوز بنا کر شیئر کر رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں۔ تو یہ اجمیر شریف ضرور جائیں، اجمیر شریف ضرور حاضری دیں، سرکار ان سے بڑی بارگاہ ہندوستان میں بھی کوئی ہے نہیں۔
سرکار کا ہندوستان ہے، میرے خواجہ کا ہندوستان ہے، لیکن ان خادموں سے جو اپنے آپ کو غریب نواز کے وارثین کہتے ہیں، بے وقوف ہیں، یہ ان سے بچے رہیں، ان سے دور رہیں۔ کوئی ان کے چندے وغیرہ نذرانے پیش کرنا کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی تو اپنی پراپرٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے صدقے میں، اور حضرت امیر معاویہ پر، دوسرے صحابہ پر بہتان تراشی اور لعنتیں کرنا، یہ کون سی سنیت ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ان حضرت امیر معاویہ پر لعنت کرنا یہ اس بات کا مطلب گواہی دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ رب العالمین پتہ ہی نہیں تھا، حضور ان سے قرآن پاک لکھوا رہے ہیں اور یہ معاذ اللہ اسے غلط تھے، نہیں سیدھا اٹیک حضور پر جا رہا ہے کہ حضور کو ہی پتہ نہیں تھا ان سے قرآن پاک لکھوا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں حضور کو کہ یہ اتنے بڑے غدار نکلیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہمارے سر کے تاج حضرت امیر معاویہ، تمام اولیاء کرام نے، اسلاف نے ان کو صحابی، جس طریقے سے صحابی کی عزت کرنی ویسی ہی عزت کی ہے۔ ان کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان جو معاملات ہوئے، جو جنگ وغیرہ ہوئی، یہ اس میں ہماری بولنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری کوئی مجال ہی نہیں کہ ہم اپنی زبان کھولیں۔ صحابہ کا معاملہ ہے، حضور نے فرما دیا جب میرے صحابہ کا معاملہ ہے تو اپنی زبان بند رکھو۔ تو ان کے بیچ میں جو اختلاف ہوا وہ اجتہادی اختلاف ہے، اس میں دونوں حق پر، ہم یہی کہیں گے دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے، یہ اللہ جانے، وہ صحابہ جانے، ہمارے لیے دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی میں شامل رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کے دربار کے شعراء بھی ہیں جو اشعار کے ذریعے سے کفار پر حملے کرتے تھے اور حضور کی تعریفیں بیان کرتے تھے۔ ان میں چند نام ہے، حضرت کعب بن مالک انصاری، یہ جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے معتوب ہوئے۔ یہ وہی ہے جو تین جو صحابی جن کا ذکر میں نے پیچھے جنگ تبوک میں کیا تھا، توبہ کا واقعہ ہے ان کا، یہ بھی حضور کے شاعروں میں سے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مشرکین کی ہجوم کرو، کیونکہ مومن اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے اور تمہارے اشعار گویا کفار کے حق میں تیروں کی مار کے برابر ہیں۔ حضرت علی کے دور خلافت یا حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری، یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، یہاں تک کہ ان کو حضور نے سید الشعراء کا لقب عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت، یہ تو بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے تو کئی قصائد جو ہیں انہوں نے حضور کی شان میں لکھے ہیں اور اشعار لکھے ہیں، یہ کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اب یہاں پر یہ دعا دیکھیے، جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما، یہ حضور کی دعا ہے، حدیث پاک ہے۔ تو پتہ چلا کہ جبریل فرشتہ ہے، اللہ نہیں ہے، فرشتہ ہے، اور حضور اللہ کے غیر کی مدد کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو جبریل سے مدد فرما، یعنی غیر اللہ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ بے وقوف لوگ کہاں سے آ گئے کہ وہ کسی سے کوئی مدد نہیں، بس سب کچھ اللہ اللہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ ارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما، یہ کیوں نہیں دعا کی کہ اللہ تو ان کی مدد فرما؟ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا شرک ہوتا تو حضور یہ دعا کرتے ہی نہیں۔ تو حضور نے یہ دعا کی آپ کے لیے، تو پتہ چلا کہ غیر اللہ سے بھی، اللہ کے غیر سے بھی، اللہ کے علاوہ سے بھی مدد لینا کوئی شرک، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ کافی طویل بحث، دعا کیجئے میرا وہ سلسلہ شروع ہو جائے تو اس میں کافی بہت اچھے سے انشاءاللہ ذکر آئے گا ان سب باتوں کا، ابھی یہاں موقع نہیں ہے۔
یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ میری طرف سے کفار مکہ کو اپنے اشعار کے ذریعے جواب دیتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ رہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. 60 برس کی عمر زمانے جاہلیت میں گزری ان کی اور 60 برس کی عمر خدمت اسلام میں صرف کی، یعنی 120 سال کی آپ کی عمر رہی. 54 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. چند مؤذنین بھی ہیں اذان دینے والے، ان کے بھی نام یہاں پر موجود ہیں. بس میں نام ہے ذکر، مطلب ان کے بارے میں اور باتیں نہیں ہیں. بس ان میں سب کو تو پتہ حضرت بلال بھی آ جائے. حضرت بلال کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں، بھی ذکر آ گیا تو میں بتاتا چلو، اس کے بعد ختم کرتے ہیں آج کی. یہ جو واقعہ ہے قوالی میں آتا ہے بہت خاص طور پر کہ حضرت بلال نے فجر کی اذان نہیں دی تو اذان نہیں ہوئی. آپ شین نہیں بول سکتے تھے، سین بولتے تھے. اشہدو کی جگہ اسہدو. یہ سب غلط باتیں ہیں، کوئی روایت ایسی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس سے صاف صاف منع فرمایا، بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ بڑے خوش طریقے سے بہت اچھی اذان دیا کرتے تھے اور بالکل صاف دیتے تھے. یہ روایتیں جو ہے کہ صبح ہی نہیں ہوئی اور آپ کو ہٹا دیا گیا، یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں. تو اس کو یہ قوالیاں وغیرہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی اصل نہیں مانا جائے گا اس کو. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، علماء نے جو بیان کیا وہ ماننا ہے ہمیں. تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بالکل صاف اذان دیا کرتے تھے. انہی اذان دینے والوں میں اور بھی صحابہ ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، دائم رکھے. اور یہ جو جہلا جو ہیں ان سے ہم سب کو بچنے کی، بے ادبوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آگے جو ہے 20واں باب جو ہے معجزات نبوت کا گزرے گا، شروع ہوگا انشاءاللہ. کہ میرے جو کچھ احباب ہیں انہوں نے اس بارے میں کہا کہ یار جلد سے جلدی معجزات کے بارے میں بتاؤ. حالانکہ یہاں پر مختصر ہی رہے گا، لیکن جو بھی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.